اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کتا، جو میر تقی میر نے لکھا ہے۔ تو پہلے اس کتا کو پڑھتے ہیں۔ کل پاؤں اکا سے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پرغرور تھا۔ تشریح میں جانے سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی پہلے بتائیں۔ ایک لفظ ہے اس میں کاسے سر، کاسے سر کھوپڑی، کل کھوپر، استخاں ہڑی اڑج، سر پہ غرور تکبر والا، سر پرغرور، سر پرغرور تکبر والا سر، گھمنڈ والا سر، مغرور سر۔ تو آتے ہیں تشریح پر، شروع کرتے ہیں۔ کل پاؤں اکا سے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا۔ میر تقی میر اس کتا میں فرماتے ہیں کہ کل میں ایک قبرستان سے جا رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں ایک کھوپڑی پر پڑا۔ کھوپڑی بالکل چکنا چور ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی۔ تو جب میرا پیر اس سے ٹکرایا، اس کھوپڑی سے، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پرغرور تھا۔ تو کھوپڑی سے آواز آئی کہ راہ بے خبر، کہ او بے خبر انسان، او مغرور انسان، دیکھ کے چلا کرو، میں بھی ایک دن کسی گھمنڈی والے، غرور والے، تکبر والے انسان کی کھوپڑی تھی۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو کہ کل میری طرح آپ کی کھوپڑی بھی دھول میں پڑی ہوگی، اور آتے جاتے لوگ اسے رونتے چلے جائیں گے۔ دنیا ناپائیدار ہے تو پھر غرور کس بات کا۔ دوبارہ پھر تشریح پر آتے ہیں ایک بار اور۔ میر تقی میر اس کتا میں فرماتے ہیں کل پاؤں اکا سے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ کل میں ایک قبرستان سے جا رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں ایک کھوپڑی پر پڑا۔ کھوپڑی بالکل چکنا چور ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی۔ کھوپڑی نے آواز دی، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پرغرور تھا۔ جب میرا پیر اس کھوپڑی سے ٹکرایا تو کھوپڑی سے آواز آئی، او راہ بے خبر، اور غرور والے انسان، اے مغرور انسان، بے خبر انسان، دیکھ کے چلا کرو، میں بھی ایک دن کسی غرور اور گھمنڈی والے انسان کی کھوپڑی تھی۔ ذرا سوچو، کل میری طرح آپ کی کھوپڑی بھی اسی طرح دھول میں پڑی ہوگی، اور آتے جاتے لوگ
آپ کی اس کھوپڑی کو رونتے چلے جائیں گے۔ دنیا ناپائیدار ہے تو پھر غرور کس بات کا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اب آتے ہیں ایک اور شعر پر، میر تقی میر کا۔ میر تقی میر کا ایک اور شعر ہے، اس میں تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ پہلے جو مشکل الفاظ ہیں اس میں وہ ہیں حور بہشتی جنت کی حور، حور بہشتی جنت کی حور، فہم عقل، فہم عقل، اور ایک اور ہے قصور، قصور یعنی غلطی، قصور یعنی غلطی۔ تو اب آتے ہیں تشریح پر۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب سے مخاطب اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر۔ شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا سندر، اتنا حسین و جمیل کہ جنت کی حوریں اس پر رشک کرتی ہیں، جنت کی حوریں اس پر رشک کرتی ہیں۔ ہم ہی میں سے تھا وہ تو ہم ہی میں سے تھا۔ اچھا، اس کے بعد سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ اگر یہ بات ہم وقت پر سمجھ نہ سکے، اگر اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہماری سمجھ میں نہ آیا تو یہ ہماری فہم کی کمزوری ہے کہ وقت پر ہم اس کو سمجھ نہ سکے، اور اس بات کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ دوبارہ پھر بتاتے ہیں، شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا حسین و جمیل اور سندر ہے کہ جنت کی حوریں اس پر رشک کرتی ہیں۔ وہ ہم ہی میں سے تھا، لیکن اس وقت ہماری عقل میں یہ بات نہ اتر آئی، ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئی، تو یہ ہماری فہم کی کمزوری ہے، ہماری عقل کی کمزوری کے وقت پر ہم یہ بات سمجھ نہ سکے، اور اس کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ کو بالکل ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ تو آج کا ویڈیو اختتام کو پہنچ رہا ہے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔